پاکستان میں رمضان کا چاند نظر نہیں آیا، پہلا روزہ اتوار کو ہوگا۔ مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اعلان مرکزی اجلاس پشاور میں ہوا۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے بتایا کہ ملک میں کہیں سے چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں پہلی تراویح۔ متحدہ عرب امارات اور عمان سمیت خلیجی ملکوں میں بھی کل پہلا روزہ ہوگا۔ انڈونیشیا اور آسٹریلیا میں کئی ملکوں کے مسلمان کل پہلا روزہ رکھیں گے۔ سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان میں کارروائی، 6 خارجی ہلاک۔ ISPR کے مطابق علاقہ غلام خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا۔ ہلاک خارجی سیکیورٹی فورسز پر حملوں بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ صدر مملکت کا فورسز کو خراج تحسین۔ اور نوشہرہ میں دارالعلوم حقانیہ اور کوڑا خٹک میں خودکش دھماکہ، مولانا سمیع الحق کے بیٹے حامد الحق سمیت 4 افراد شہید، 20 زخمی۔ مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ KP میں امن و امان بڑا چیلنج ہے، عسکریت پسند گروپ خطے میں مذموم کارروائیاں کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے دھماکے کی تحقیقات کے احکامات دے دیے، ایسے واقعات سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ صدر وزیر اعظم کی دارالعلوم حقانیہ میں دھماکے کی مذمت۔ صدر زرداری نے کہا بے گناہ نمازیوں کو نشانہ بنانا مذموم اور گھناؤنا عمل ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا بزدلانہ اور مذموم کارروائیاں دہشت گردی کے خلاف عزم کو پست نہیں کر سکتی۔ محسن نقوی نے کہا قوم کی حمایت سے دشمن کی ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے متعلقہ حکام سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا صوبائی حکومتوں کو امن و امان کو معاملے کو سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کی بھی دھماکے کی مذمت۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں پر تحفظات ہیں۔ افغانستان میں چھوڑے گئے جدید امریکی ہتھیار دہشت گردوں کے زیر استعمال ہیں۔ یہ ہتھیار پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی بریفنگ، کہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ افغانستان سے ناقص امریکی انخلا کی تحقیقات کا اعلان کر چکے۔ امریکی صدر کہہ چکے ہیں کہ افغانستان سے انخلا کے دوران اربوں ڈالر کا اسلحہ اور فوجی سامان وہیں چھوڑا گیا۔ امریکہ افغانستان میں چھوڑا گیا اسلحہ واپس لے گا۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، آئینی بینچ کے ممبران میں توسیع، مزید 5 ججز کو شامل کرنے کی منظوری۔ جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس عامر فاروق، جسٹس اشتیاق ابراہیم آئینی بینچ میں شامل۔ جسٹس صلاح الدین اور جسٹس شکیل احمد بھی رکن نامزد۔ ذرائع کے مطابق جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور علی شاہ نے مخالفت کی۔ بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر کی بھی مخالفت۔ راجہ غضنفر علی خان، طارق محمود باجوہ، ابہر گل اور تنویر احمد شیخ کو لاہور ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج بنانے کی منظوری۔ تمام وزیروں کی کارکردگی کا خود جائزہ لوں گا، وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان۔ کابینہ میں شامل ہونے والے ارکان سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا آپ لوگوں کا انتخاب آپ کی قابلیت اور صلاحیتوں کی بنیاد پر کیا گیا۔ عوامی نمائندوں کے طور پر آپ سب کی خدمات لائق تحسین ہیں۔ 1 سال میں مہنگائی میں خاطر خواہ کمی اور زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہوا۔ مزید بہتری کے لیے انت تک محنت جاری رکھیں گے۔ کابینہ ارکان نے ملکی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے فعال کردار ادا کرنے کے عزم کا احاطہ کیا۔ قائد حزب اختلاف سینیٹ شبلی فراز نے کابینہ میں توسیع کو افسوسناک قرار دیا۔ ATC اسلام آباد کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا حکومت 10 وزیر لگا لے یا 100 اس سے فرق نہیں پڑتا، اتنے وزراء لا کر اپنی نااہلی نہیں چھپا سکتے۔ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ایک اتحاد بننے جا رہا ہے۔ پاکستان درست معاشی سمت پر چل پڑا، عوام کے خدشے کم ہونے لگے، امید بڑھنے لگی۔ افسوس کے تازہ سروے میں پاکستانیوں نے معاشی بہتری کی رفتار پر اعتماد کا اظہار کر دیا۔ 31% عوام کو اعتماد ہے کہ ملک درست سمت میں گامزن ہے۔ معاشی خدشات میں کمی کے لیے 2025 حوصلہ افزا سال رہا۔ رپورٹ کے مطابق ہر 5 میں سے 1 پاکستانی اگلے 6 ماہ میں بہتری کی توقع کر رہا ہے۔ ملازمت کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی عوام کے اعتماد میں 19% اضافہ ہوا۔ سروے نتائج عالمی سرمایہ کاروں کے لیے ایک مضبوط معاشی پاکستان کا مثبت پیغام بھیجتے ہیں۔
پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے امید افزا اور قابل اعتماد ملک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ کراچی بورڈ بیسن میں شہریوں پر تشدد کرنے والے شاہ زین مری کے 4 ذاتی محافظوں سمیت 7 گارڈز گرفتار۔ ڈی آئی جی صاحب کے مطابق تشدد میں ملوث شاہ زین مری کوئٹہ فرار ہو گیا۔ گرفتاری کے لیے بلوچستان حکومت سے رابطہ کر لیا۔ ڈیفنس فیز 8 پر پولیس ناکے کو دیکھ کر ملزم شاہ زین گاڑی چھوڑ کر فرار ہوا تھا۔ واقعے میں استعمال گاڑی تحویل میں لے لی گئی۔ مقدمے کے مدعی برکت علی سومرو کا کہنا ہے مقدمہ درج کرانے میں 2 دن لگے۔ معاملہ میڈیا پر آیا تو پولیس حرکت میں آئی۔ شہریوں پر مسلح افراد کی جانب سے سرعام تشدد کی خبر ARY نیوز نے نشر کی تھی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم کی ڈرامہ بازی، پولیس نے بتایا مرکزی ملزم ارمغان قریشی بار بار بے ہوشی کا ڈرامہ کرتا ہے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق ملزم ارمغان بار بار بیان بھی تبدیل کر رہا ہے۔ لڑکی زوما سے تفتیش کر کے دوسرے ملزم گرفتار کرنا ہے۔ پولیس نے عدالت کو آگاہ کیا، خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو ملزموں سے تفتیش کرے گی۔ ارمغان کے دوسرے مقدموں کی معلومات کے لیے افسروں کو مراسلے بھیجے ہیں۔ ملزم ارمغان کال سینٹر اور سافٹ ویئر ہاؤس بھی چلا رہا تھا۔ خصوصی تحقیقاتی کمیٹی کا DIG CIA مقدس حیدر کی سربراہی میں پہلا اجلاس ہوا۔ لاہور میں بارش، افغانستان اور آسٹریلیا کا میچ منسوخ۔ دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ مل گیا۔ آسٹریلیا 4 پوائنٹ کے ساتھ سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ افغانستان کو 3 پوائنٹس کے ساتھ جنوبی افریقہ کی انگلینڈ سے بھاری مارجن سے شکست کی دعا کرنا ہوگی۔ 274 رنز کے تعاقب میں آسٹریلیا کے 1 وکٹ کے نقصان پر 109 رنز بنا لیے تھے۔ 13ویں اوور میں کھیل بارش کے باعث روکنا پڑا۔ افغانستان کی ٹیم 273 پر آل آؤٹ ہوئی۔ صدیق اللہ 85، عظمت اللہ عمرزئی 67 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ انگلینڈ کی وائٹ بال کرکٹ میں لگاتار ناکامیاں، جوز بٹلر نے کپتانی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ٹیم کا بہتر مستقبل چاہتا ہوں، کپتانی کرنا اعزاز رہا، جنوبی افریقہ کے خلاف آخری بار فرائض انجام دوں گا، بطور کھلاڑی ٹیم کے لیے دستیاب ہوں۔ بٹلر کی قیادت میں انگلینڈ کی ٹیم پچھلے 23 میں سے 17 ون ڈے ہاری، ورلڈ کپ 2023 اور چیمپئنز ٹرافی کے پہلے راؤنڈ سے ناک آؤٹ ہوئی۔ دورہ نیوزی لینڈ میں قومی ٹیم کے کپتان سمیت سینئر کھلاڑیوں کو آرام کرائے جانے پر غور۔ ذرائع کا کہنا ہے فیصلہ چیمپئنز ٹرافی میں ناقص کارکردگی کے بعد کیا گیا۔ قومی ٹیم کے کپتان کا فیصلہ بھی بعد میں کیا جائے گا۔ پاکستان ٹیم 16 مارچ سے 5 اپریل تک نیوزی لینڈ کا دورہ کرے گی۔ پاکستان میں نئے انتظامی صوبے ناگزیر ہو چکے۔ SDPI کے تحت گول میز کانفرنس میں ماہرین کی رائے۔ فرحت اللہ بابر نے کہا آرٹیکل 140 سے پر حقیقی معنوں میں عمل ہونا چاہیے۔ میامر نے کہا زیادہ صوبوں سے انتظامی اخراجات میں اضافے کی باتیں درست نہیں۔ حیدر عباس رضوی کا کہنا ہے صوبے نیشنل فائنانس کمیشن کی بات کرتے ہیں لیکن صوبائی کمیشن پر خاموشی ہے۔ کانفرنس میں نئے صوبوں کے لیے ریفرینڈم کی تجویز کی۔ زاہد حسین اور ڈاکٹر عابد سلہری نے بھی نئے صوبے کے حق میں دلائل دی۔ حکومت پنجاب کے اشتہارات پر تنقید، عظمہ بخاری سابقہ حکومت کے اشتہار نکال لائیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا مریم نواز کے اشتہارات میں اقدامات بتائے گئے، بزدار کے اقدامات میں خالی صفحے چھاپے گئے۔ PTI کا دور حکومت اسکینڈل سے بھرا رہا۔ حکومت سندھ کا خواتین کو 1000 پنک سکوٹیز دینے کا اعلان۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ خواہش ہے سکوٹیز کی تعداد 1 کروڑ تک پہنچے۔ گرین آرنج لائن BRT کی منتقلی سے ٹرانسپورٹ کا نظام مزید بہتر ہوگا۔ شرجیل میمن نے اسٹاک مارکیٹ آمد پر بیل بجائی، کہا اس وقت ملک میں کوئی کشیدگی نہیں، معیشت میں بہتری اور سیاسی استحکام آ رہا ہے۔ مقامی اور بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھنا خوشائن بات ہے۔ کراچی میں آئے دن پانی کی لائنیں پھٹ رہی ہیں۔ سندھ حکومت کی وجہ سے شہریوں کی زندگی اجیرن ہے اور یہ اسٹاک مارکیٹ کرتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں یہ حکومتیں اپنی ہی غلط پالیسیوں کی زد میں ہیں۔ مہنگائی، بجلی اور ٹیکسوں کے خلاف رمضان کے بعد ایسی تحریک لائیں گے جو حکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گی۔
کراچی یونیورسٹی روڈ پر واٹر ٹینکر کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق، دوسرا زخمی، مشتعل افراد نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی۔ راولپنڈی میں موٹر وے پر بس حادثے میں 8 افراد جاں بحق، 15 زخمی ہو گئے۔ کراچی سے سوات جانے والی مسافر بس کو موٹر وے M2 نیلا دلہ کے قریب حادثہ پیش آیا۔ ترجمان موٹر وے پولیس نے بتایا حادثہ ڈرائیور کی غفلت سے پیش آیا۔ تیز رفتار بس بے قابو ہو کر کھائی میں گر گئی۔ بس میں 43 افراد سوار تھے۔ 9 مئی کے مقدمات عدالتوں میں چل رہے ہیں، اس پوزیشن میں نہیں کہ فوری کمیشن بنا دیں۔ کمیشن بن جائے تو ملٹری کورٹ سے متعلق 5 رکنی بینچ کے فیصلے کا کیا بنے گا؟ جوڈیشل کمیشن کے لیے PTI کی درخواست کی سماعت کے دوران جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارکس۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے، کمیشن بن بھی جائے تو 9 مئی کا فیصلہ عدالت کو ہی کرنا ہے۔ جسٹس جمال خان مندخیل نے پوچھا 9 مئی واقعات پر کس قانون کے تحت جوڈیشل کمیشن بنائے؟ آپ نے درخواست میں لکھا 9 مئی کو درجنوں لوگ مارے گئے، کسی کا ڈیٹا سرٹیفکیٹ درخواست کے ساتھ نہیں لگایا گیا۔ وکیل PTI حامد خان نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن انکوائری کرے گا تو اموات کا پتہ چلے گا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے، ایک سرٹیفکیٹ یا FIR کی کاپی تو لگا سکتے تھے۔ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کو دستاویزات جمع کرانے کی مہلت دے دی، سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی۔ خلائی شعبے میں پاکستان چین میں تعاون کا سمجھوتا مضبوط دوستی کا عکاس ہے۔ خلا کے شعبے کی ترقی کے لیے چین کی مدد سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستانی معیشت کی مضبوطی میں CPEC کا اہم کردار ہے۔ شیخ حسینہ کے خلاف تحریک چلانے والے طلباء کا الیکشن لڑنے کا اعلان، بنگلہ دیش کے طلباء نے نیشنل سٹیزن پارٹی کے نام سے سیاسی جماعت بنائی، پارلیمنٹ کے سامنے ریلی میں منشور کا اعلان کر دیا۔ طلباء تحریک کی قیادت کرنے والے 27 سالہ ناہید اسلام پارٹی کے کنوینر ہوں گے۔ ابتدائی طور پر 150 ارکان کی مرکزی کمیٹی قائم۔ غزہ میں جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے لیے مذاکرات مصر میں شروع ہو گئے۔ امریکہ، اسرائیل اور قطر کے وفد کے درمیان آئندہ کے الہ عمل پر بات ہوئی۔ اسرائیل نے گزشتہ رات یرغمالیوں کی لاشوں کی تصدیق کے بعد 47 فلسطینی رہا کیے، 24 بچے شامل تھے۔ غزہ میں تباہی کے باوجود فلسطینی رمضان کی تیاریوں میں مصروف۔ اسرائیلی فورسز نے مسجد اقصی میں فلسطینیوں کا داخلہ محدود کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے حماس کے 7 اکتوبر کے حملے کو روکنے میں مکمل ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ اسرائیلی فوج نے ناکامیوں کی تفصیلات جاری کر دیں۔ تحقیقات کے مطابق اسرائیلی فورسز نے حماس کی طاقت کو نظر انداز کیا اور اچانک حملے سے نمٹنے کے لیے تیاری نہیں کی۔ حملے سے چند گھنٹے پہلے اشارے بھی ملے، لیکن پھر بھی اسرائیلی فورسز نے کچھ نہیں کیا اور 7 اکتوبر کی صبح تک میٹنگز کرتے رہے۔ اسرائیلی فوج نے یہ تصور کیا کہ اس کی جدید ٹیکنالوجی سے لیس سرحدی باڑ کسی بھی خطرے کو روکنے کے لیے کافی ہوگی۔ روس یوکرین جنگ کا خاتمہ چاہتا ہوں، جلد جنگ بندی ہو جائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس، کہا یوکرین جنگ بندی معاہدہ سب کے مفاد میں ہے۔ جنگ بندی معاہدہ ابھی نہیں ہوا تو پھر کبھی نہیں ہو سکے گا۔ یوکرین کے صدر سے کل ملاقات کروں گا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا روس یوکرین جنگ بندی کے لیے امریکہ کے ساتھ ہیں۔ امریکہ کی جانب سے سلامتی کی ضمانت کے بغیر یوکرین میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ برطانوی وزیر اعظم نے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان 2 ریاستی حل کے عزم کا اعادہ کیا۔ PSL 10 کا شیڈیول جاری، میچز 4 مقامات پر کھیلے جائیں گے۔ ایونٹ کا پہلا میچ 11 اپریل کو اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان ہوگا۔ فائنل 18 مئی کو لاہور میں ہوگا۔ کراچی کنگز اپنا پہلا میچ 12 اپریل کو ملتان سلطان سے کراچی میں کھیلے گی۔ مراکش 7 سال سے خشک سالی کا شکار ہے۔ رواں سال عید الاضحیٰ پر قربانی سے گریز کریں، ہم اپنے لوگوں کی طرف سے قربانی کریں گے۔ مراکش کے بادشاہ کی عوام سے اپیل۔ گزشتہ 12 ماہ میں مراکش میں مویشیوں کی تعداد میں 38% کمی ہوئی۔ انسانیت کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والے معروف سماجی کارکن اور عظیم خدمتگار عبدالستار ایدھی کا یوم پیدائش۔ عبدالستار ایدھی کی ساری زندگی دکھی انسانیت کی خدمت سے عبارت رہی۔ فلاحی تنظیم ایدھی فاؤنڈیشن ان کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش، آج مہمان بنیں گی میزبان اور اداکارہ نادیہ خان۔
وسیم بادامی کریں گے معصومانہ سوالات، باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تجزیے اور تبصرے، عادی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان۔ دیکھیے پروگرام ہر لمحہ پرجوش رات 11:03 پر صرف ARY نیوز پر۔